اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین گرامی، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، سامعین و سامعات، کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا والوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور اس سلسلے میں مصنف رحمہ اللہ کی یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت پڑھی گئی تھی، قرآن مجید کی آیت سے جو انہوں نے دلیل دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح ہم دوبارہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ تو سبق جہاں ہے کوئی پڑھے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی طرف مبعوث کیا، اور ہر دو عالم جن و انس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری فرض قرار دی ہے۔ اس بات کی دلیل بس کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کی طرف مبعوث کیا۔ یہیں پہ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پوری انسانیت کی طرف مبعوث کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن جریر طبری مفسر قرآن ہے، کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عرب والوں پر، عجم والوں پر، کالوں کے اوپر، گورے کے اوپر، اور اسی طریقے سے ہر انسان کے اوپر رسول بنا کر کے بھیجا۔ دنیا میں اب کوئی بھی شخص، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی بنائے جانے کے بعد دنیا میں اگر کوئی بھی شخص آتا ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس کو خبر لگتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تو اس وقت تک اس کی مغفرت یا اس وقت تک وہ آدمی نہیں اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو سکتا ہے جب تک وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لے آئے، آپ کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والا نہ ہو۔ یہاں تک کہ اب اگر کوئی نبی بھی آئیں گے، یعنی آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے، ہے نا، اپنے دین کے اوپر، اپنی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس امت کا کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں، میں نصرانی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، مجھ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، تو وہ آدمی جہنمی ہے، اور اس آدمی کی بخشائش یا اس آدمی کی مغفرت اب نہیں ہو سکتی۔ جب اتنی باتیں ہم اور آپ جان چکے تو اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو تمام لوگوں کے اوپر فرض قرار دیا۔ سارے لوگوں کی طرف اگر آپ رسول بنا کر کے بھیجے گئے تو ظاہر سی بات ہے رسول بنانے کا مقصد کیا ہے؟
کہ وہ سارے لوگ آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کریں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے کے بعد اب کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ چاہے وہ ظاہری طور پہ ہو یا باطنی طور پہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے انحراف کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی سے انحراف کرے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب جو ہیں یہ بزرگ ہیں، یہ بہت بڑے ولی ہیں، یہ بہت بڑے پیر ہیں، اب ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کو شریعت کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تکلیف جو ہے یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس کو تکلیف کہتے ہیں. یہ اصول فقہ کی اصطلاح میں کہا یہ ولی ہو گئے تو اب ان سے تکالیف ساقط ہو گئی ہے، نہ ان کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں اس طرح سے لوگ؟ اپنے خود ساختہ ولیوں کے بارے میں کہتے ہیں جن کو وہ ولی مانتے ہیں. تو آپ یہ جان لیجئے یہ بات کہ ولایت کا ہونا یہ تکلیف کو ساقط کرنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ ولایت یہ عمل میں زیادتی کا سبب ہے. اللہ رب العالمین نے کسی کو ولایت کے درجے سے سرفراز کیا ہے تو اس کے اوپر یہ زیادہ واجب ہے کہ وہ اور مزید اللہ کی عبادت کرے تاکہ اللہ رب العالمین کے اس نعمت کا شکریہ ادا کرے جو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر کیا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے، رات بھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، تہجد میں کھڑے ہوتے تھے دیر دیر تک، اس قدر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں سوزن آ جاتا تھا، پھول جاتا تھا قدم، لطول مکثہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے. ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، اتنی تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو معاف کر دیا ہے آپ کا معاملہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، کیا میں اللہ کا شکریہ نہ ادا کروں ان نعمتوں کے اوپر؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جو ولی ہے اس پہ دوسروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ایکسٹرا ہے، زیادہ ہے، تو اس کو اور چاہ کر کے عبادت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دے، بیٹھا ہوا ہے اپنے کمرے میں، حجرے میں تشریف فرما ہے، اترتا نہیں ہے نیچے. کوئی پوچھے کیوں بھائی کیوں نہیں اترتے ہیں؟ کہا وہ واصل ہیں، اللہ سے مل گئے. واصل نہیں ہے، وہ واصل الیہ جنون ہے، پاگل پن کی طرف مل چکا ہے وہ. کیونکہ شریعت کے اندر ولایت تکلیف کے ساقط کرنے کا سبب نہیں ہے، بلکہ جنون. اگر کوئی آدمی پاگل ہو جائے تو اس سے شریعت کی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے. وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ روزہ نہیں رکھے گا، پاگل ہے تو کیسے رکھے گا؟ تو کہیے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے. ورنہ جیتے جی اور جب تک کسی کے ہوش و حواس قائم ہے اس وقت تک اگر ذرہ برابر بھی جان بوجھ کر کے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور پیروی سے سرے منہ اگر سر کے بال کے برابر بھی انحراف کرتا ہے تو قسم اللہ کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والا نہیں ہے. یہ مقام ہے شریعت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو فرض قرار دیا. اب رہی بات کہ ہم کیسے جانیں گے کہ کون آدمی ولی ہے یا وہ ولی نہیں ہے، کہ کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنے والا ہے، اتباع کرنے والا ہے، تو وہ ولی ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انحراف کرنے والا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی چلیے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلیل پڑھنا پڑے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پورا پڑھیے، کتاب میں جو لکھا ہوا ایک ایک حرف. اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے
قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. چلیے آگے، ہو چکا نا، یہ آیت ہو چکی. چلیے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل کی، یعنی دین اور دنیا کے تمام مسائل کا حل پیش کیا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تشنگی اور کمی باقی نہیں چھوڑی. بس رک جائیے، یہاں ایک چیز اور سمجھنے کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کو صرف انسانوں کے لیے فرض کیا جی؟ نہیں، جنوں کے لیے بھی. جنوں کے لیے بھی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کے رسول ہیں ویسے جنات کے بھی رسول ہیں. ہاں، رسول ہے. جنات کے بھی رسول ہیں. دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عالمین سے مراد عالم انس اور عالم جن. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر. پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان کو یعنی قرآن مجید کو اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے انسانوں کو اور جناتوں کو ڈرا دیں. انسانوں اور جناتوں کو ڈرا دیں. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی رسول ہیں، آپ جناتوں کے بھی رسول ہیں. جس طرح سے انسانوں کے اوپر آپ کی اتباع اور پیروی فرض ہے اسی طرح سے جناتوں کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی فرض ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بھی ہیں. آپ کے بعد نہ تو کسی رسول کا انتظار کیا جائے گا اور نہ کسی کتاب کے آنے کی امید رکھی جائے گی. اب کوئی کتاب آنے والا نہیں ہے اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف اور اس کی فضیلت کے اوپر دلالت کرنے والی ہے. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. یہی نا؟ کیا ہے عبارت پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تکمیل کی، دین و دنیا کے تمام مسائل کا حل پیش کیا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تشنگی اور کمی باقی نہیں چھوڑی. باقی نہیں چھوڑی. اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس دین کو، دین اسلام کو مکمل کر دیا. اب اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سمجھیے گا اور ذرا اچھی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دین کو مکمل کر دیا، تکمیل کر دیا، یہ ہم لوگ شروع سے سنتے ہیں. اب بچپنے سے خطبے کے اندر، تقریر کے اندر، دروس کے اندر اس آیت کو سنتے ہیں. سب کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ آیت یاد ہوگی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہے نا جی؟ سب کو یاد ہے یا نہیں ہے؟ اکثر کو یاد ہوگی. اس آیت کے اندر کیا معنی ہے اور کیا مطلب ہے اس کو دیکھیے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نعمت کو مکمل کر دیا، دین اسلام کو مکمل کر دیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہوا کہ اللہ تعالی جس دین کو پسند فرماتا تھا، جس دین سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا. اب آپ سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جو چیز مکمل ہو جائے اس میں کچھ اضافے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اور جو چیز مکمل ہو جائے، جو چیز مکمل ہو جائے اس میں کچھ کمی کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں. اب اسی پیٹرن کے اوپر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. گویا اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہا ہے، یعنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہ عبارت لکھ کر کے اللہ رب العالمین کے اس آیت کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا ہے. مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اس طریقے کے اوپر کی جائے گی کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی کیا جائے گا، اور جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ کام نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی اب ہمارا اور آپ کا دین الحمدللہ
اللہ رب العالمین کے فضل سے اور اس کے توفیق سے کسی زیادتی کا بھی محتاج نہیں ہے. جب دین مکمل ہو گیا تو وہ زیادتی کا محتاج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اب ہمارا اور آپ کا دین کسی نقص کا اور کسی کمی کا بھی محتاج نہیں. اب کسی شخص کے لیے چاہے وہ کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو, کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو, کتنا بڑا رئیس کیوں نہ ہو, کوئی کہیں کا کچھ کیوں نہ ہو, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کرے اور لگائے, کیونکہ دین کامل ہے. اور جب کوئی چیز کامل ہو گئی تو اب اس کی بنیاد توقیف کے اوپر ہے. کس چیز کے اوپر؟ توقیف. اور توقیف کہتے ہیں ٹھہرنے کو, یعنی کسی بھی کام سے ہم ٹھہرے رہیں گے یہاں تک کہ اس کام کی دلیل کتاب اللہ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مل جائے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آج کے زمانے میں ہمارے پاس کوئی شخص آئے یا آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور آ کر کے کہے کہ بھائی دیکھو یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے, اس طریقے سے تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. عبادت کا ایک طریقہ ہے, مخصوص اور خاص طریقہ, اس طریقے کے اوپر تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. ہم اس سے کہیں گے کہ یہ طریقہ تم کہاں سے لے کر کے آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے. اگر وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس چیز کو ثابت کر دے تو اگر ہم نہیں بھی جانتے ہوں ابھی تک تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اتنے بڑے مولانا ہیں, ہم اتنا کتاب پڑھے ہوئے ہیں, فلانا اتنا کتاب پڑھے ہوا ہے, ہمارے امام صاحب اتنے کتاب پڑھے ہوئے تھے, امام حنیفہ اتنے کتاب پڑھے تھے, امام شافعی اتنا کتاب لکھے ہیں, امام احمد ابن حنبل اتنا کتاب لکھے ہیں, ان کو یہ بات نہیں پتا چلی, تم کو پتا چل گئی. یہ کہنے کا حق بولیے جی نہیں ہے کسی کو بھی. اگر وہ صحیح حدیث اس عمل کے اوپر لا کر کے پیش کر رہا ہے تو اب کسی کے لیے یہ عذر باقی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ بات تو ہم نہیں جانتے ہیں. بہت سارے لوگ چھوٹے موٹے 2-4 اردو کی کتاب پڑھتے ہیں, اگر ان کے سامنے جا کر کے کوئی مسئلہ ہوتا ہے گا مولوی صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہماری نظر سے نہیں گزری ہے. ارے آپ کتنا نظر دوڑا ہے بھائی, آپ کی نظر ہی کہاں تک ہے یہ بتائیے. نظر سے نہیں گزری ہے. اب آپ کی نظر سے نہیں گزری ہے تو کیا ہے؟ وہ شریعت نہیں ہے, وہ دین نہیں ہے. بالکل ہے. ہم لوگ یہاں کہتے ہیں بھائی سنیے گا, اتنا دن سے مولوی صاحب سب آوی تھے تین ہمنی طرف تقریر کرے لا, کوئی بات نہ بول رہی جی. یہ مشہور ہوئے لا چاہیے, یہ چاہیے کہ ایک طرف آدمی دیکھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی بات اگر بتائیے صحیح کتاب و سنت سے تو کہتے ہیں کہ یہ اپن آپ کے ہیرو بنے لا چاہیے تھے, ہیرو بنے لا چاہیے تھے. جی بولیے بالکل جی. صحیح بولتے ہیں ہم لوگ یہاں پر زیادہ دنیا میں مسلمانوں کا یہ حال ہے, آج یہ حال ہے. کوئی بات صدقۃ الفطر کی بات ہم نے لا کر کے رکھی تھی. ہاں جی, میرے ساتھ میں اپنا بیتا ہوا اپنے اوپر بیتی ہوئی چیز بتا رہا ہوں, اپنی آپ بیتی. لوگوں نے کہا کہ یہ ہیرو بن رہا ہے, مشہور ہونا چاہتا ہے. ہم کو مشہور ہونا ہوگا تو ہم کچھ اور کر کے نہیں مشہور ہو جائیں گے کہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ملی ہے ہم کو مشہور ہونے کے لیے. بولیے بھائی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. سچ میں آپ ہیرو ہیں شیخ, قرآن حدیث کے معاملہ میں. لوگ نیتوں کے اوپر شک کرتے ہیں, نیتوں کے اوپر, آدمی کی نیتوں کے اوپر شک کرتے ہیں. کوئی بات اگر بتا دیجئے کسی کو تو کہتا ہے کہ یہ ہماری ہر چیز کی مخالفت کرتا ہے. ارے تم کتاب و سنت کے مخالف کرو گے, اور اگر ہم صحیح دلیل سے وہ بات آپ کو بتا دے رہے ہیں
تو ابھی یہ کورونا کا موسم چل رہا تھا، کورونا کا زمانہ چل رہا تھا، یہ سب دل کے آبلے ہیں جو ہم پھوڑ رہے ہیں، ہمارے اوپر جو بیتی ہوئی چیز ہے. سنیے گا، تو کہا کہ اجتماعی صدقہ کرو، اجتماعی خیرات کرو. ایک آدمی کھڑا ہوا اور اعلان کیا، جبکہ اس سے پہلے اس نے مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا. ہم نے کہا تھا کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کی دلیل موجود نہیں ہے. ہاں آپ حث کیجئے، لوگوں کو ابھاریے کہ صدقہ و خیرات کرو، لیکن ایک جگہ رومال بچھا کر کے کاپی قلم لے کر کے صدقہ لکھنے کے لیے مت بیٹھ جائیے. یہ دلیل نہیں ہے شریعت کے اندر. اس طرح سے صدقے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوکیزنلی طور پہ نہیں دیا ہے، اور وہ عبادت ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے. تو الزام لگا خود مجھ پر یہ کہ یہ ہماری ہر چیز کی مخالفت کرتا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے رہیں؟ جو کہیں اس کو ہم صحیح کہیں، سر جھکا کر کے آپ کی ہر بات قبول کر لیں، چاہے وہ بات کتاب اللہ کے مخالف کیوں نہ جاتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف کیوں نہ جاتی ہو. بالکل. قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، اگر کسی بات میں پتہ چلے گا تو مجھ کو میری ذات کی پرواہ نہیں ہے، ہم اس چیز کی مخالفت کریں گے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، ہم کسی بستی کا نہیں پڑھے ہیں، اور کسی کی مخالفت سے ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں بھی جا کر کے آدمی رہ سکتا ہے، اور کہیں بھی اپنی دعوت کا، کہیں سے بیٹھ کر کے اپنی دعوت کا کام کر سکتا ہے اور انجام دے سکتا ہے. جی. بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی. آج کل کے زمانے میں اگر کوئی آدمی آ کر کے یہ کہتا ہے کہ عبادت کا یہ طریقہ ہے، ہم اس سے پوچھیں گے بھائی صاحب بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، یہ طریقہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل لا کر کے دے دیجیے. اگر وہ دلیل دے دیتا ہے تو ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے باپ دادا کو یہ دلیل معلوم تھی یا نہیں تھی، گزشتہ زمانے میں یہ کام لوگ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، ہم نہیں دیکھیں گے. نہیں، دلیل مل گئی، آمنا وصدقنا فعلی الرأس والعین، آنکھ کو بھی بچھا دیں گے، پلک بچھا دیں گے اور اپنے سر کو جھکا دیں گے. آمنا وصدقنا، قبول کر لیں گے اس کو، چون چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ بھائی میرے پاس دلیل نہیں ہے، تو چاہے کتنا بڑا ہی مولوی کیوں نہ ہو، آسمان سے اترنے کا دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، اس کی بات کو رد کریں گے اور اس کو نصیحت کریں گے کہ بھائی صاحب یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، یہ کام صحیح نہیں ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو یہ کام درست، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو یہ کام درست نہیں ہو سکتا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے، ما لیس منہ، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہو، فہو رد، اس کا وہ عمل مردود ہے، وہ شخص مردود ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے. جو دین کے اندر نئی چیز اور نئی بات ایجاد کرتا ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، مدینے کے امام ہیں، کہتے ہیں کہ من ابتدع بدعتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اگر کوئی شخص بدعت کو ایجاد کرتا ہے، یراہا حسنتن، یہی لوگ کہتے ہیں کہ آج پیسہ دینا مسکینوں کے لیے اچھا ہے، ہم ایسے صدقہ کرنے کا حکم دیں گے تو یہ مسکین کے لیے اچھا ہوگا، یہ فلاں ہوگا، یہ فلاں ہوگا. بھائی آپ زیادہ ہمدرد ہیں یا شریعت زیادہ ہمدرد ہے؟ جو دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے اور اس کو وہ اچھا سمجھتا ہو، تو اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اندر خیانت کی ہے. اللہ اکبر. آپ اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کا یہ اچھا سمجھنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تانا زنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دین کو نہیں پہنچایا، ورنہ جو بات اچھی تھی، ہم کو اچھی لگی، وہ آپ نے کیوں نہیں بتایا. آپ یہ کہہ رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
اے لوگو آج میں نے تمہارے اوپر تمہاری نعمت کو تمام کر دیا, تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ اکبر, تین مرتبہ پلٹایا ہے. دیکھیے, الیوم اکملت لکم دینکم, دین کو مکمل کر دیا, بات ختم ہو گئی تھی. لیکن پھر کہا واتممت علیکم نعمتی, تمہارے اوپر نعمت کو بھی میں نے تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور دین اسلام سے میں راضی بھی ہو گیا. اللہ اکبر, دین اسلام سے میں راضی بھی ہو گیا. اب پوچھئے ان لوگوں سے جو آج کل کے زمانے میں میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں, ناچتے ہیں, جھومتے ہیں, گاتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, چراغاں کرتے ہیں, گلی محلے مسجد کو روشن کرتے ہیں, رات کو جاگتے ہیں, پارٹیاں کرتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں. پوچھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اور اگر نہیں کرنے کا حکم دیا ہے, تم کر رہے ہو دین میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر کر رہے ہو, تو یہ عبث ہے, یہ عبث ہے. اور ایسا کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی ایسا کام کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو, یا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی جی؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو, کوئی آدمی کرتا ہے, کیونکہ دین محفوظ ہے بھائی, ہمارا دین محفوظ ہے. قسم اللہ کی, کوئی بھی عمل جو شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کی دلیل موجود ہے, الحمدللہ. اور بحیثیت اہل حدیث سن لیجئے, بحیثیت اہل الحدیث ہمارا اور آپ کا اس بات کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ جتنے دواوین سنت کے صفحات ہیں, حدیث کے کتابوں کے جتنے ذخیرے ہیں, اگر ان تمام ذخیروں سے جعلی روایتوں کو اور ضعیف روایتوں کو چھانٹ کر کے اگر نکال کر کے باہر کر دیا جائے, تب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی, بال کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی, سر کے بال کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی, اتنی کمی بھی نہیں ہوگی. کیوں نہیں کمی ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ دین ان ضعیف روایتوں کے بغیر مکمل تھا. یہ ضعیف روایتیں بعد میں پیدا کی گئی ہے, دین اللہ رب العالمین کا اس سے پہلے مکمل ہو چکا تھا. سمجھ گیا بات کو یا نہیں سمجھے؟ جی سمجھ جی شیخ جی. اور یہ دلیل کہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا کر کے گئے ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے. کیا ہے جی؟ نعمت. نعمت ہے. اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے, ہم کو آج کوئی دوسرا بتا رہا ہے, وہ نعمت ہو سکتا ہے کہ عذاب ہوگا؟ عذاب ہوگا, کیونکہ نعمت اللہ کی مکمل ہو چکی ہے. اب اور کیا اضافہ کیجیے گا آپ نعمت میں؟ نعمت کو تو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. اب کوئی بھی شخص, چاہے وہ مولوی ہو, چاہے عالم ہو, چاہے قاری ہو, چاہے ماسٹر ہو, چاہے پیر ہو, چاہے فقیر ہو, دین میں اگر نئی بات لاتا ہے تو وہ نعمت نہیں ہوگا, نعمت نہیں ہوگا, وہ عذاب ہوگا, وہ نقمت ہوگا, اللہ کی رضامندی کا ذریعہ نہیں ہوگا, وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہوگا. یہ جان لیجئے گا, اس کے اوپر غور کیجئے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, تو اللہ رب العالمین کی رضامندی ہماری اس نئی چیز سے پہلے رضامندی تھی یا نہیں تھی؟ جی تھی بھائی تھی. تو اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہے. اب جو چیز کو ہم لاتے ہیں اس سے اللہ رب العالمین کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا ہے. اور جب رب العالمین راضی نہیں ہوگا تو عبادت کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ بھائی؟ وہ محنت کر کے کیا فائدہ؟ وہ پیسہ نکال کر کے کیا فائدہ؟ یہ ساری تگودو انسان کی کوششوں کا محور یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی تو ہے. جی. اب جب ہم عبادت کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ عبادت کا کیا فائدہ؟ کیا حاصل ہوگا اس عبادت سے؟ چلیے
समझ गए इस मैटर को अच्छे से सारे लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले बिस्मिल्लाह आगे कीजिए, आगे पढ़िए, आगे इबारत पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से वफात पा जाने की दलील कुरान पाक में अल्लाह ताला का ये इरशाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से वफात पा जाने की दलील, ये शेखुल इस्लाम पहले वफात का जिक्र कर चुके हैं। फिर जिक्र करने के बाद बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से कोई आदमी ये ना समझे कि आपका दीन खत्म हो गया, या ये ना समझे कि दीन के अंदर अब कमी और ज्यादती कर सकते हैं। ये सारा चीज बता देने के बाद अब कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोग, और ऐसे लोग मौजूद भी हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वफात नहीं पाए, या ये कहते हैं कि वफात पाए मत कहो, कहो पर्दा कर गए हैं, या ये कहो कि हमारी और आपकी वफात जिस तरह से होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात वैसी नहीं हुई है। अब कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ हाजिर होते हैं, हमारे जलसों में आते हैं, हमारे तकरीरों में आते हैं, हमारे घर में आते हैं। कोई अपने आप को बहुत बड़ा वली साबित करना चाहता है तो वो कहता है कि हम अपने घर में बुलाए थे, या हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला जगह पे बुलाया था बातचीत करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो उम्मत के इस बिगाड़ और इस फसाद को देखते हुए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह ने किताब के अंदर ये जुमला इजाफा किया, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात की दलील ये है। इंशाअल्लाहुल अजीज कल दलील के ऊपर गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे, हमारी इस्लाह फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allah